آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک انسان کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لا کے انسان کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف فرما ہونا ہر ایک چیز کو اس کے حق، اس کا حقوق مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کسی کا کیا انسان کے حق نہیں تھے، باقی چیزیں تو بالکل ہی دور تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کو نبوت عطا ہونے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں ہر چیز کے حق کو بیان کیا کہ یہ فلاں کا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے۔ آج ہم جس مغرب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ انسان کے حقوق کی بات تو کرتا ہے، عالمی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے ہاں اللہ کا حق نہیں ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ دو حق ہیں، ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، ایک کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندے کا حق ہے۔ بہت ساری جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنا اکیلا حق بیان کیا، اور کسی جگہ میں بندے کا حق بیان کیا اور اس کے ساتھ اور چیزوں کے حقوق کو بیان کیا، اور بہت ساری جگہوں میں بہت کثرت کے ساتھ انسانوں کے حقوق کو بیان کیا۔ اصل انسان کے حق، اس کے حقوق بیان کرنے کا مقصد کہ یہ انسان جس وقت انسانوں کے حقوق کو پورا ادا کرے گا تو اس کے بعد یہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرنے والا بن جائے گا۔ جو آدمی اللہ کے حق بھی ادا نہ کرے، بندوں کے بھی حق ادا نہ کرے، وہ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک انسان اللہ کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر جو آدمی بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنے حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے تھے ان کے درمیان مواخات، بھائی چارگی یہ قائم کی۔ ان میں سے ایک حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حضرت سلیمان فارسی، بعض مورخین کی رائے ہے کہ ان کی عمر 280 سال تھی، بعض کی رائے ہے کہ نہیں 180 سال تھی۔ کہتے ہیں طویل العمر شخص تھے اور کئی مذاہب کو دیکھا ہوا تھا اور کئی مذاہب میں رہ چکے تھے۔ آخر میں یہ یہودیوں کے مذہب پہ اور انہوں نے ایک طویل عرصے تک غلامی کی زنجیریں کاٹی ہوئی تھی، غلامی در غلامی کاٹتے کاٹتے اور دین حق کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو میں یہ فارس کے رہنے والے تھے، نکلے ہوئے تھے، کبھی کس کے ہاں غلام، کبھی کس کے ہاں غلام، کبھی کس کے ہاں غلام۔ آخر میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ یہ بدر اور احد کی جنگ میں شامل نہیں ہو سکے، اس وقت یہ غلام تھا، لیکن جنگ خندق، یہ جو خندق کھودی گئی تھی، یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے سے کھودی گئی تھی، اور انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمارے یہاں جب جنگ ہوتی ہے تو اس کا یہ سلسلہ ہوتا ہے تاکہ دشمن اس طرف نہ آئے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو ان کی رائے پسند آئی، تو یہ جنگ خندق جو ہے اس کے لیے یہ جو خندق کھودی گئی تھی یہ حضرت سلیمان
فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے۔ یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان موافقات، بھائی چارگی قائم کی گئی۔ بھائی چارگی کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک شخص کو دوسرے کے ساتھ بھائی بنا دیا جائے گا۔ جس کی 2 بیویاں ہوں گی وہ ایک کو چھوڑ کے اپنے اس بھائی کو دے دے گا۔ اسلام کا ایک سختی کا زمانہ تھا، اس لیے ان کے درمیان بھائی چارگی قائم کی گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب ان کی موافقات قائم ہوئی تو یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے گھر چلے گئے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی بڑے بھائی بن گئے اور عمر بھی بڑی تھی اور ویسے بھی بڑے بھائی بن گئے۔ جب گھر میں پہنچے تو جان دیدہ آدمی تھے، اتنا عرصہ اتنی زندگی گزاری ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے گھر کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ گھر میں جب گھر والی ہوتی ہے تو یہ آپ نے گھر کا کیا حال بنایا، گھر اس طرح کا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے کچھ غرض نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے۔ دن کے وقت کھانے کا ٹائم ہوا، دسترخوان وغیرہ لگا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلیمان فارسی نے بلایا کہ بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پھر دسترخوان اٹھاؤ، کھانا لے جاؤ، میں کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ جب آپ نہیں کھاتے تو میں کیوں کھاؤں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت سلمان فارسی کو دیکھا کہ وہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں تو انہوں نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، جب آپ نفلی روزہ رکھ رہی ہیں، حکم بھی یہی ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آ گئے، وہ آپ کو اصرار کر رہے ہیں تو آپ اس نفلی روزے کو توڑ کر کے اپنے مہمان کے اکرام کی خاطر اس کے ساتھ کھا لیں اور بعد میں اس کی قضا کریں۔ فرض روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے وقت جب سونے کا وقت ہوا تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بستر لگایا اور خود نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے والے ہو؟ میرے لیے کیوں بستر لگا دیے؟ خود ادھر بھی آ کے سو جاؤ۔ کہا کہ نہیں، مجھے تو میں رات بھر عبادت کرتا ہوں، میں سوتا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا بستر بھی اٹھاؤ تو میں بھی عبادت کروں گا، میں بھی نہیں۔ یہ بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ادھر بستر لگاؤ، سو جاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بڑے بھائی ہیں، جیسے ہی سو جائیں گے میں دوبارہ نفلیں پڑھنا شروع کر دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی جان دیدہ آدمی تھے، بڑی عمر کے تھے، وہ ساری باتیں ان کی سمجھ چکے تھے۔ جیسے ہی ایسے ہوا تو حضرت ابو درداء اٹھنے لگے، میں کہاں جا رہی ہوں؟ سو جاؤ۔ اور وہ سو گئے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو حضرت سلیمان فارسی نے ان کو اٹھایا، نماز پڑھی، تہجد کی پڑھی اور چل پڑے مسجد نبوی کی طرف۔ مسجد نبوی جانے سے پہلے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ باتیں کہی جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، جن پہ عمل کرنا ہے، اور آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کی تائید بھی کی، تصدیق بھی فرمائی کہ یہی بات حضرت سلمان فارسی صحیح کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میرے بھائی، سب سے پہلی بات، ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کا آپ پہ حق ہے۔ آپ اگر سارا دن عبادت میں لگے رہو گے، دن کو روزہ رکھو گے، رات کو آپ نفلیں پڑھتے رہو گے، تو یہ کب تک آپ کرو گے؟ جب آپ اپنے آپ کو اتنا تھکا دو گے تو یہ تو آپ کمزور بھی ہو جاؤ گے، اور اس کمزوری میں آپ بیمار ہو جاؤ گے، اور اسی بیماری میں آپ مر بھی جاؤ گے۔ اس لیے آپ اتنی ہی عبادت کریں جتنی آپ کا جسم سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے زائد عبادت نہ کریں۔ ایک بات تو یہ کہی۔ دوسرا بولا آپ کی بیوی اور بچوں کا آپ پہ حق ہے۔ جس طرح آپ کو پیٹ میں بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح آپ کے بیوی اور بچوں کا حق ہے، آپ کو چاہیے آپ ان کا بھی حق ادا کریں۔ اور تیسرا کہ آپ کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے آپ کو کام کاج کرنے کا بھی حق ہے، آپ ان کے لیے بھی جائیں۔ یہی بات کرنے کے بعد دونوں بھائی سیدھے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی
کہ صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اپنا چہرہ مبارک اس طرف سیدھا کر کے بیٹھ جاتے، جو پیچھے نمازی وغیرہ ہوتے ان سے پوچھتے کسی کا کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی چیز ہو تو وہ بیان کریں، یا کسی نے کوئی خواب دیکھی ہو تو وہ بیان کریں، میں اس کے لیے مسئلہ یا اس کی تعبیر یا جس کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے پر کیا تو حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی، تو دونوں کو بلایا کہ حضرت ابو دردہ سے پوچھا بتاؤ بڑا بھائی کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول میرا تو اپنے بھائی کے ساتھ ذہن نہیں میچ کر رہا ہے، ان کی سوچ کچھ اور ہے اور میری کچھ اور ہے۔ فرمایا ابو دردہ کیا ہوا؟ فرمایا میں روزے کی حالت میں تھا، میں روزانہ روزہ رکھتا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ روزہ توڑ دو، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، میں آپ کا مہمان ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ صحیح کیا ہے۔ فرمایا میں رات کو عبادت کرنے لگا تو مجھے کہا کہ نہیں ادھر میرے ساتھ سو جاؤ، جو نماز کا وقت ہے، جو ساری رات عبادت کرنے کا وقت نہیں، بلکہ یہ رات اللہ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ رات اللہ نے انسان کے آرام کے لیے لباس بنائی ہے۔ جیسے انسان کا لباس ہوتا ہے تو وہ ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، فرمایا یہ رات اللہ نے آپ کے لیے آرام کی بنائی ہے۔ صبح تہجد میں اٹھایا اور خود بھی تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مجھے بھی پڑھوائی اور سنتیں پڑھنے کے بعد ہم مسجد میں آگے۔ فرمایا کہ حضرت سلیمان نے ٹھیک کیا ہے، یہی اس چیز کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک جملہ فرمایا ہر چیز کو اس کا حق چاہیے، یہ بھی انسان کا حق ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے۔ جتنی اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو استعمال کرے۔ حضرت مغیث اور حضرت بریرہ، یہ حضرت بریرہ کون ہے؟ یہ غلام تھی، باندی تھی، عورت تھی۔ اس کی شادی حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت بریرہ نے جن کی یہ غلام تھی، باندی تھی، ان سے کہا کہ میں آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں، آپ میری کوئی قیمت لگائیں، میں محنت وغیرہ کر کے آپ کو وہ قیمت دے دوں اور آپ مجھے آزاد کر دیں۔ انہوں نے اس کی ایک قیمت 9 پتہ نہیں درہم یا کتنے ایسے لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اتنی ان کی قیمت لگائی۔ یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیز ترین خاتون تھی خادمہ، غلامہ تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردہ تھی۔ جب ان کی یہ باندی کی قیمت لگی تو یہ سیدھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، کہا اماں جان میری اس طرح قیمت لگ چکی ہے، آپ مجھے 2-4 درہم عطیہ کر دیں تاکہ میں اسی طریقے پر یہ پیسے ادا کر کے اپنی جان وہاں سے چھڑا لوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو یہ ساری کی ساری رقم دے دوں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا اماں اس سے بڑا احسان کیا ہوگا۔ تو آپ نے ان کو وہ رقم دی، وہ سیدھی گئی جن کی وہ خادمہ تھی ان کے حوالے کر دی، فرمایا کہ یہ اپنی رقم لے لو، آج کے بعد میں آزاد ہو گئی۔ ادھر حضرت بریرہ حضرت مغیث کے نکاح کے اندر تھی، وہاں پہ تھی غلام، لیکن جیسے ہی اس نے وہ رقم ادا کی اب یہ غلامی سے نکل کر آزاد ہو گئی۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو غلام ہے اس کے ساتھ آپ نکاح تو نہیں لیکن اس کو بیوی کے درجے میں آپ رکھ سکتے ہیں یا اس کو آپ کسی کے نکاح میں دے سکتے ہو، لیکن جب وہ آزاد ہو جائے تو اس کا نکاح ختم ہو جاتا تھا، یا وہ ختم کر سکتی تھی یا اس کو برقرار رکھ سکتی تھی، یہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضرت بریرہ نے وہ رقم ادا کی انہوں نے کہا اب مجھے مغیث کی کوئی اجازت کوئی حق نہیں ہے، میں اس کے ساتھ رہنا پسند بھی نہیں کرتی۔ حضرت بریرہ بڑی خوبصورت تھی، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے روتے تھے، گلیوں میں ایسے چیختے تھے چلاتے تھے کہ میرا گھر اجڑ گیا، میری بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، دیکھا حضرت مغیث دیوانہ وار رو رہا ہے اور عجیب قسم کی آوازیں نکال کے ہے کوئی شخص جو میرا گھر آباد کر دے، بریرہ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو صحابی نے فرمایا یہ مغیث کیا دیوانہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟
یہاں پہ علماء نے بڑی زبردست باتیں لکھی ہیں. فرمایا جب آپ کو کوئی شخص ایسا مظلوم جس پہ سختی ہو رہی ہو، آزمائش کڑی امتحان میں مبتلا ہو، اس کی مدد کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اور آگے حضور علیہ السلام نے حضرت مغیث سے پوچھا کہ مغیث کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا تو گھر ہی اجڑ گیا. فرمایا کیوں؟ فرمایا جیسے ہی حضرت بریرہ نے مکاتبت اپنی رقم ادا کیا، وہ کہہ رہے مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. حضور علیہ السلام سے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا مغیث اگر میں سفارش کر دوں، فرمایا اللہ کے نبی اس سے بڑا آپ کا احسان کیا ہوگا، میرا گھر آباد ہو جائے گا. حضور علیہ السلام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سفارش لے کر چلے گئے. فرمایا بریرہ حضرت مغیث کا تو برا حال ہو چکا ہے، تو اگر آپ میری سفارش قبول کر لیں، غور سے سنیں ان مسائل کو. اللہ نے ہمارے پاس جو دین محمدی دیا کیسا دیا. آج ہم بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ واقعات ہمارے لیے کن مسائل کے لیے ہیں؟ حضرت بریرہ سے کہا کہ اگر آپ مغیث کے ساتھ چلی جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. حضرت بریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے خود فرمایا ہے کہ جس وقت باندی اپنا حق ادا کر دے اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ نکاح رکھے یا توڑے، یہ اس کا حق ہے. تو میں نے اپنی مکاتبت ادا کر دی ہے، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. اللہ کے نبی نے دوبارہ سفارش کی. حضرت بریرہ اتنی ذہین عورت تھی. فرمایا اللہ کے نبی حکم ہے یا سفارش ہے؟ فرمایا نہیں حکم نہیں ہے، سفارش ہے. فرمایا اللہ کے نبی میں آپ کی سفارش قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. میں آپ کی سفارش، ذرا غور سے سننا سمجھنا، اللہ کے نبی کی سفارش ہے. بات ماننے کے آج ہمارے پاس کسی کوئی کام کے لیے آیا نہیں کام کیا، ہم ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت بریرہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ مشورہ تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی کام کے لیے آ گیا، اگر اس نے آپ کا کام نہیں کیا، اگر ہو سکتا ہے تو کرو. جیسے رسول اللہ نے حضرت بریرہ کے لیے، حضرت مغیث کے لیے سفارش تو کی، کام کی بات کو چلائی. نہیں ماننا یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. حضور علیہ السلام نے جب سفارش کی تو بات ماننے سے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مشروب دودھ لایا گیا. بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اس طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے کچھ مشروب اس میں سے بچا کے رکھ دیا، چھوڑ کے رکھ دیا. اب جان بوجھ کے چھوڑا یا ویسے بچ گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم میں سے کوئی چیز تقسیم کرنا شروع کرے تو دائیں طرف سے. اس طرف حضرت عباس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اس طرف کبار صحابہ اس طرف بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر فاروق اعظم، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عباس، اے عبداللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس طرف سے دے دوں. فرمایا اللہ کے نبی آپ نے تو خود ہی فرمایا ہوا ہے کہ جو چیز استعمال کرو اور جو تقسیم کرو وہ دائیں طرف سے کرو، تو میں تو اپنے حق لوں گا اور آپ کی برکات، آپ کا تبرک یہ میں کسی اور کو دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تبرک، وہی مشروب اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا حق تھا اسی کے حوالے کر دیا. اس لیے جو چیز ہمارا حق ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، وہ آپ کا حق ہے. آپ اس کو لیں، آگے آپ کی مرضی، آپ اس کو استعمال کریں یا کسی کو ہدیہ دے دیں، تحفہ طائف کر دیں، کچھ بھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حقوق بتائے ہیں. اور اسی طریقے پر جہاں بندوں کا حق، جیسے یہ بندوں کا حق تھا، اسی طرح اللہ کے حقوق. اللہ نے ایک حق اپنا بیان کیا، 9 حقوق انسانوں کے بیان کیے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو. اللہ نے ایک اپنا حق بیان کیا، اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، اذکار ہیں، تلاوت ہے، تسبیحات جتنی بھی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان، اچھا معاملہ کرو. اور اسی طریقے پہ فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ.
مساکین کے ساتھ، اور وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے سفر کے ساتھی ہیں، جو آپ کے کمرے کے ساتھی ہیں، بالجار الجنب، وہ رشتہ دار جو آپ کے پڑوسی تو ہیں لیکن وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ہیں آپ کے پڑوسی، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ وہ آپ کے دوست جو کہیں سے آئے، آپ ایک جگہ میں کام کر رہے ہیں، ایک جگہ میں رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ آج ہم نے قرآن کریم کو برکات کے لیے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، وہ ہمیں مل رہی ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، قرآن ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، قرآن ہمیں کس بات کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین مبارکہ لے کر آئے تھے وہ کس چیز کا نام ہے، اور آج جس چیز کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے کہ یہ دین کا حصہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لائے ہوئے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔